السلام علیکم۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن اور حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج حدیث شریف میں ایک واقعہ پڑھیں گے اور اس سے متعلقہ مسائل جس کو حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر قوم نوح میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے تو بچہ پر رحم کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت توحید دیتے رہے۔ آخری وقت میں آ کر انہوں نے درخت لگائے، پھر درخت بڑے ہوئے اور خوب بڑھ گئے تو ان کو کاٹ کر ان کی لکڑیوں سے کشتی بنانے لگے۔ لوگ گزرتے اور پوچھتے تو آپ ان سے کہتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کیا تم کشتی بناتے ہو خشکی پر چلانے کے لیے؟ خشکی پر کشتی کیسے چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام ان سے فرماتے عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہو گئے اور تنور سے پانی ابل پڑا اور تمام راستے پانی سے بھر گئے تو بچہ کی ماں کو اپنے بچے کی جان کا خطرہ لاحق ہوا، جس سے اس کو بے حد محبت تھی، چنانچہ وہ اس کو لے کر پہاڑی کی طرف نکلی۔ جب پہاڑ کے تہائی حصہ پر پہنچی تو پانی بھی وہاں تک پہنچ گیا۔ اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی تو پانی اس کے منہ تک پہنچ گیا۔ تو اس نے اپنے ہاتھ سے بچہ کو اٹھایا لیکن پانی اس کو بہا کر لے گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو قوم نوح علیہ السلام کے کسی فرد پر رحم کرنا منظور ہوتا تو اس بچہ کی ماں پر رحم کرتے۔ اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1 یہ کہ نوح علیہ السلام معمر ترین لوگوں میں سے تھے کہ 1050 سال تک زندہ رہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ 950 سال دعوت توحید میں صرف کیے۔ طوفان نوح کے بعد مزید 60 سال تک زندہ رہے۔ نمبر 2 سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ نمبر 3 اسباب معاش اختیار کرنا جائز ہے اور یہ چیز توکل علی اللہ کے خلاف نہیں۔ نمبر 4 معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجرم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے بے قصور اور بے گناہ لوگوں کو بھی عذاب کی لپیٹ میں لے آتے ہیں۔ ضرور اس میں کوئی حکمت پنہاں ہے جو ہمارے علم سے باہر ہے۔ نمبر 5 کفر و سرکشی کی نحوست معلوم ہوئی کہ یہ چیز آخرت سے پہلے دنیا کے اندر بھی موجب عذاب ہے۔ نیز یہ کہ کافر پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کرتے جیسے مومن پر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام۔